بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کلثوم ہے اور میں اردو کی معلمہ ہوں۔ میں جماعت نہم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سبق آپ کی درسی کتاب برائے جماعت نہم نیشنل بک فاؤنڈیشن سے لیا گیا ہے، جو کہ آپ کی درسی کتاب کا حصہ نثر کا پہلا باب ہے اور یہ صفحہ نمبر 6 سے 8 پر موجود ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شخصیت تمام اعلیٰ اوصاف اور کمالات کا مجموعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ اس لیے ہمیں اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کا سبق پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات مولانا شبلی نعمانی کی شخصیت اور طرز تحریر سے متعارف ہو سکیں گے، اردو سیرت نگاری کی روایت سے متعارف ہو سکیں گے، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق پر تبادلہ خیال کر سکیں گے، مشقی اور معروضی سوالات حل کر سکیں گے۔ سبق کا آغاز آج کی اچھی بات سے کریں گے۔ سخی کبھی مفلس نہیں ہوتا، کیونکہ جو مخلوق میں بانٹتا ہے اللہ اسے بہت دیتا ہے۔ سبق کے آغاز سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کروں گی، جن کے جوابات آپ میسج پر بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کن لوگوں کو مقرر کیا؟ دنیا میں امت کی ہدایت کے لیے کل کتنے پیغمبر بھیجے گئے؟ سب سے پہلے اور آخری نبی کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے پیغمبر اور نبی کے ساتھ ساتھ کیا بنا کر بھیجا گیا؟ یہ سبق مولانا شبلی نعمانی کی تحریر ہے۔ شبلی نعمانی ضلع اعظم گڑھ کے ایک نواحی قصبے بندول میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ حبیب اللہ وکالت کرتے تھے۔ مولوی محمد فاروق چڑیا کوٹی سے عربی اور فارسی کی تعلیم پائی۔ مولانا ارشاد حسین سے حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھیں۔ مولانا احمد علی بھی ان کے اساتذہ میں شامل تھے۔ جدید مغربی تنقید کے اصول اور فرانسیسی زبان پر پروفیسر تھامس آرنلڈ سے سیکھی۔ شبلی نے وکالت کا امتحان بھی پاس کیا تھا۔ 1882 میں علی گڑھ مسلم کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ وہ سر سید کے نامور رفقا میں سے ایک تھے، اگرچہ ان کے درمیان اختلاف بھی رہا۔ 1898 میں علی گڑھ سے مستعفی ہو کر حیدرآباد دکن میں چند سال تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ سر سید کی وفات کے بعد پہلے دارالعلوم ندوہ کے ناظم رہے اور پھر 1913 میں اعظم گڑھ آ کر وہاں دارالمصنفین قائم کیا۔ انہیں انگریز حکومت نے شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ ان کی مشہور تصنیفات میں الفاروق، المامون، شیر العجم، موازنۂ حدیث و دبیر، سفرنامہ، روم و شام اور 8 جلدوں پر مشتمل مقالات شبلی شامل ہیں۔ سیرت النبی شبلی کا ایک اہم کارنامہ ہے، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد مولانا سلیمان ندوی نے مکمل کیا۔ شبلی کی نثر سادہ، رواں اور منطقی ہوتی ہے۔ بات میں ایجاز و اختصار سے کام لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ وہ محاوروں کا استعمال کبھی کبھار کرتے ہیں۔ خیالات کے بیان میں الفاظ کی تکرار سے ان کی نثر میں آہنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کی تحریروں میں طنز کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں لفظ سیرت کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے احوال بیان کرنا ہے۔ پروفیسر عثمان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور اخلاق و عادات بیان کرنے کا نام سیرت ہے۔ اس کے علاوہ علماء و فقہ نے لفظ سیرت کو مختلف پیروں میں وضع کیا۔ مثلاً محمد سرور
کی رائے ہے کہ سیرت کا لفظ جب متعلقہ بولا جائے تو شریعت میں اس سے مراد وہ کام ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اور جس سے روکا۔ شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ کے مطابق جو کچھ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کی عظمت اور ان کے وجود سے متعلق ہو، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے واقعات بیان کیے گئے ہوں، وہ سیرت ہے۔ اردو میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظوم ابتدا تو 11ویں صدی ہجری میں ہو چکی تھی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر کے مسلمان اسکالرز نے کتابیں لکھیں اور لکھ رہے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ سر سید احمد خان کے خطبات احمدیہ، مولانا حالی کی مولود نامے کے علاوہ معراج نامے، شمائل نامے، نور نامے لکھے گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب علماء اسلام کو کالے پانی کی سزائیں دی جا رہی تھیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے اظہار کا سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا۔ مفتی محمد عنایت کارکوری نے ایام اسیری میں سیرت پر بہترین کتاب تواریخ حبیب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1400 سال سے اب تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مختلف زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ اسلام کا سورج عجم اور دنیا کے مختلف ممالک میں طلوع ہوا۔ غیر عرب لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ خود رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اب میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی سے آگاہ کروں گی۔ جن سے فراواں، ایسی چیز جو کثرت میں پائی جائے۔ نادر الوجود، جو چیز نہایت کم ہو۔ مکروہ تحریمی، ایسی چیز جو حرام تو نہ ہو لیکن سخت ناپسند کی گئی ہو۔ زر و سیم، مال و دولت۔ فاقہ کش، بھوک کاٹنے والا۔ سائے، غلہ ناپنے کا پیمانہ۔ اولو العزم، بلند ہمت اور حوصلے والے۔ انبیاء کبار، عظیم رسول۔ ودیت، عطا کی گئی۔ دعوت حق، سچائی کی دعوت۔ وقار نبوت، انبیاء کی عزت۔ عزم ربانی، خدا کی مرضی۔ اجرام سماوی، آسمان کے ستارے اور سیارے۔ عرفہ، بہت بلند، مبالغہ آمیز، جسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہو۔ مدہ، اس کے معنی ہیں تعریف۔ تنو مند، بھاری بھرکم جسم والا یعنی صحت مند۔ ناگہانی، اچانک آنے والی پریشانی یا مصیبت۔ ابر کرم، رحمت کا بادل۔ صیغہ تعمیم، ایسی بات جو سب لوگوں کے لیے ہو۔ سفارت، کسی ریاست کی نمائندگی کرنے والا۔ نیکو سیرت، نیک کردار۔ مصافحہ، ہاتھ ملانا۔ استقامت، قائم رہنا۔ اب ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ آپ اپنی کتاب کا سبق سیرت سرور عالم کھول لیجئے۔ اخلاق کا ایک دقیق نکتہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے، اس کی اس شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو کی یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا، اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ سنت وہ فعل ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مدامت
فرمائی اور بغیر کسی کبھی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ اس بنا پر جس قدر سنن ہیں وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت حال اور مدامت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اخلاق و اعمال کس قدر پختہ اور مستحکم تھے کہ کبھی تمام عمر ان میں ایک ذرا فرق نہیں پیدا ہوا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبادات و اعمال کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص دن یہ کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، لا کان عملہ تیمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جھڑی ہوتا تھا، یعنی جس طرح بادل کی جھڑی برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ جو بات ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کر لی ہمیشہ اس کی پابندی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیکو سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود نہ منہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ کے ہاں سے ایک سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا، خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا اور دعوت ولیمہ کی تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے۔ اس وقت پر وہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں شریک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں لیکن زبان سے کچھ نہیں فرماتے۔ لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے تک گئے، واپس آئے تو اسی طرح مجمع موجود تھا، پھر واپس چلے گئے اور دوبارہ تشریف لائے۔ پردے کی آیت اسی موقع پر اتری۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ یہ طریقہ ابہام اس لیے اختیار فرماتے تھے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے۔ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم ہر وقت برستا رہتا تھا، تاہم کسی کا بے ضرورت شدید سوال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گراں ہوتا تھا۔ ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھ پیٹھ پر لاد لائے اور بیچ کر اپنی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ دو صاحب آ کر شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تندومند اور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قبیصہ نامی کے ایک صاحب تھے، وہ مقروض ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اپنی حاجت عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے قبیصہ، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے۔ ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو، وہ مانگ سکتا ہے لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو رک جانا چاہیے۔ دوسری،
دوسرے اس شخص کو جس پر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی جس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو برباد کیا، اس کو اس وقت تک مانگنا جائز ہے جب تک اس کی حالت کسی قدر درست نہ ہو جائے۔ تیسرے اس شخص کو جو مبتلا فاقہ ہو اور محلے کے 3 معتبر آدمی گواہی دیں کہ ہاں اس کو فاقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی کچھ مانگ کر حاصل کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ شرک کا پہلا دیباچہ انبیاء اور صالحہ کے مبالغہ آمیز تعظیم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطے کا بڑا لحاظ فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش نظر تھی، فرمایا کرتے تھے کہ میری اس قدر مبالغہ آمیز مدح نے نہ کیا کرو جس قدر نصارہ ابن مریم علیہ السلام کرتے ہیں۔ میں تو خدا کا بندہ اور اس کا فرستاد ہوں۔ قیس بن سعد کہتے ہیں ایک دفعہ میں ہیرا گیا، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ رئیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو جیتے جی بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم نے جس روز انتقال کیا، اتفاق سے اس روز سورج گرہن لگا۔ لوگوں کے خیال میں ایک پیغمبر کی ظاہری عظمت کا فرضی تخیل یہ تھا کہ اس درد و صدمہ سے کم از کم اجرام سماوی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ لوگوں نے اس اتفاقی واقعے کو اسی قسم کے واقعے پر محمول کیا۔ ایک جاہ پسند انسان کے لیے اس قسم کا اتفاق بہترین موقع ہو سکتا تھا، لیکن نبوت کی شان اس سے بدرجہ عرفہ والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور خطبہ دیا کہ چاند اور سورج میں گرہن لگنا خدا کی آیات قدرت میں سے ہے۔ کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرہن نہیں لگ سکتا۔ خدا نے قرآن مجید میں اولو العزم میں من رسول کہہ کر انبیاء کبار کی مدح فرمائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم الرسول تھے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ خدا نے یہ وصف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ودیت کیا تھا۔ ابتدا سے انتہا تک اسلام کا ایک ایک کارنامہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم و استقلال کا مظہر عتم ہے۔ عرب کے قبرستان میں ایک شخص تنہا کھڑا ہوتا ہے، بے یار و مددگار، دعوت حق کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ اس کی مخالفت میں پہاڑ بن کر سامنے آتا ہے، لیکن وقار نبوت اور عزم ربانی سے ٹھوکر کھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور مخالفتوں کی تمام قوت اس کے سامنے چور چور ہو جاتی ہے، اور بالآخر وہ دن آتا ہے جب ایک تنہا انسان 1,00,000 جاں نثاروں کو چھوڑ کر دنیا فانی کو الوداع کہتا ہے۔ مصنفین یورپ کا عام خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں تھے پیغمبر تھے، مدینہ میں پہنچ کر پیغمبر سے بادشاہ بن گئے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عرب کے زیر نگین ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں روایت ہے کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ ایک یہودی کے یہاں 3 سائے جو پر گروی تھی۔ جن کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب تمام حدود شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا ہے اور مدینہ کی سرزمین میں زور و سیم کا سیلاب آ چکا ہے۔ انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے زیادہ کامیاب اور نادر الوجود چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے عفو درگزر ہے، لیکن حامل وحی و نبوت کے ذات اقدس میں یہ جنس فراواں تھی۔ دشمن سے انتقام لینا انسان کا قانونی فرض ہے، لیکن اخلاق کے دائرہ شریعت میں آ کر یہ فرضیت مکروہ تحریمی بن جاتی ہے۔ تمام روایتیں اس پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اس سبق سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اخلاق حسنہ سے بھری پڑی ہے، جسے آج ہمیں اس نازک ترین حالات میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق کی تعلیم
دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کے بعد ہمارے لیے بھی اس پر پرشوب زمانے میں دشوار گزار گھاٹیوں پر چڑھنا آسان ہو جائے۔ اب ہم تحریری کام شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ انڈیکس بنائیں گے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے لکھا ہوا ہے، یعنی تاریخ اور نمبر شمار اور عنوان اور باقی تمام کام۔ اب آپ جال بنائیں گے اور جال میں آپ نے یہ اہم نکات تحریر کرنے ہیں، اور اس کے نیچے پھر آپ نے یہ تمام چیزیں تحریر کرنی ہیں، اور پھر اگلے صفحے پر آپ نے تعارف مصنف تحریر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ الفاظ کے معنی تحریر کریں گے۔ الفاظ معنی کے بعد آپ نے اگلے صفحے پر سیاق و سباق تحریر کرنا ہے۔ سیاق و سباق مکمل کرنے کے بعد آپ نے سوال جواب تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے الفاظ کے جملے تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اگلے صفحے پر جنرل نالج کے سوالات تحریر کرنے ہیں، اور اس کے جوابات بھی آپ نے خود ہی تلاش کرنے ہیں۔